الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد۔ جیسا کہ آپ لوگوں نے ابھی شیخ محترم جناب علی سرور صاحب سے یہ اعلان سنا کہ آنے والے جمعہ کو آپ کے اس کیمپ کی لائبریری میں غیر مسلموں کی دعوت کے لیے ایک بڑا پروگرام رکھا گیا ہے۔ اس میں اپنے تمام مسلمان بھائیوں سے میری بھی گزارش ہے، ایک تو آپ لوگ خود شرکت فرمائیں، ساتھ ہی ساتھ آپ کے جو روم پارٹنر ہیں یا ساتھ میں کام کرنے والے غیر مسلم بھائی ہیں ان کو بھی اس پروگرام کے اندر لے کر کے آئیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ لانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے دے، دین اسلام کی توفیق دے دے، مسلمان بن جائیں تو یہ بہت بڑی نیکی ہوگی آپ کے لیے اور بڑے صدقہ جاریہ بنیں گے آپ کے لیے۔ جب تک وہ مسلمان رہیں گے، نماز پڑھیں گے، توحید پر رہیں گے، شرک نہیں کریں گے، کفر نہیں کریں گے، اللہ کے دین پر قائم رہیں گے، خیر اور بھلائی کا کام کریں گے، تو ایک حصہ ان تمام کاموں میں سے آپ کو بھی اس کا اجر ملے گا۔ یہ بہت بڑی بھلائی ہے۔ جیسے ہم چاہتے ہیں کہ خالص اللہ کی بات کریں، اللہ کے دین پر رہیں، ایسے اللہ کے اور بھی مخلوق ہیں، اللہ کے اور بھی بندے ہیں، یہ غیر مسلم سب اللہ کے بندے ہیں، اللہ نے سب کو پیدا کیا ہے، تو ان کو بھی اسلام میں لانے کی ہماری کوشش ہونی چاہیے۔ تو یہ بہت اہم پروگرام ہے جو آنے والے جمعہ کو ہو رہا ہے۔ تو آپ بھائیوں سے گزارش ہے کہ ایک تو آپ لوگ خود شریک ہوں اور دوسرے ایسے بھائیوں کو لے کر کے آئیں جو ابھی مسلمان نہیں ہیں اور دین اسلام کے بارے میں نہیں جانتے ہیں، وہ آئیں گے انشاءاللہ، انہیں دین اسلام کی محاسن، خوبیاں اور دین اسلام کے جو فضائل ہیں یہ ساری چیزیں انشاءاللہ ان کو معلوم ہوں گی۔ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ان کے دل کو نرم کر دے اور اس طریقے اسلام قبول کر لیں تو بہت بڑا خیر ہوگا، بہت بڑی نیکی ہوگی۔ لہٰذا آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ ضرور تشریف لائیں اور ساتھیوں کو بھی لے کر کے آئیں انشاءاللہ۔ جزاکم اللہ خیر۔ اس سے پہلے ہم وضو کے تعلق سے پڑھ چکے ہیں، اور وضو ایسی طہارت کا نام ہے جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے جو جسم کے بعض اعضاء سے تعلق رکھتی ہے۔ وضو کے اندر جسم کے پورے اعضاء کو نہیں دھلا جاتا بلکہ جسم کے بعض اعضاء کو انسان دھلتا ہے، اس کو وضو کہتے ہیں۔ چہرہ دھلتے ہیں، ہاتھ دھلتے ہیں، پاؤں کو دھلتے ہیں، سر پر مسح کرتے ہیں، کان پر مسح کرتے ہیں، اس کو وضو کہا جاتا ہے۔ جسم کے بعض اعضاء کو دھلنا جن کا حکم اللہ رب العالمین نے دیا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، تو ان اعضاء کو دھلنا یہ وضو کہلاتا ہے۔ اور وضو بھی ایک بہت اہم ترین عبادت ہے، کیونکہ وضو کے بغیر انسان کی نماز نہیں ہوگی۔ جب تک انسان کا وضو نہیں صحیح ہوگا اس وقت تک انسان کی نماز نہیں ہوگی۔ تو وضو جسم کے بعض اعضاء کے دھلنے کا نام ہے۔ اس کے برعکس غسل ہے، وہ غسل جسم کے پورے جسم کو دھلنے کا نام غسل ہے۔ سر سے لے کر کے پاؤں کے ناخن تک پورے جسم کے دھلنے کا نام غسل ہے۔ غسل دو طرح کا ہوتا ہے، ایک غسل واجب اور ایک غسل مستحب۔ غسل مستحب کیا ہے؟ جیسے عید کا غسل ہے، بقرعید کا غسل ہے، آپ جاتے ہیں عمرہ کرنے کے لیے، حج کرنے کے لیے، تو احرام باندھنے کے لیے آپ غسل کرتے ہیں، اس غسل کو غسل مستحب یا مندوب غسل کہا جاتا ہے۔ یہ غسل کرنا آپ کے لیے واجب اور ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے مان لیجئے نظافت اور صفائی کے لیے انسان غسل کرتا ہے، انسان پاک صاف ہے لیکن پھر بھی انسان کو گرمی لگ گئی، پسینہ آ گیا، تو انسان کیا کرتا ہے؟ غسل کرتا ہے۔ تو یہ نظافت اور ستھرائی والا غسل ہے جو واجب نہیں ہے، فرض نہیں ہے۔ ایسے جمعہ کے دن کا غسل کرنا اکثر علماء کے نزدیک تو واجب نہیں ہے، جبکہ کچھ ایسے علماء بھی ہیں جس کو واجب قرار دیتے ہیں۔ انہیں میں سے اس دور کے امام مجدد علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ تھے جو جمعہ کے دن غسل کے قائل، وجوب کے قائل تھے کہ جمعہ کے دن غسل کرنا واجب اور ضروری ہے۔ بہرحال غسل کی دو قسمیں ہیں، واجب اور مستحب۔ مستحب غسل کا ذکر آپ کے سامنے ہوا، جیسے میں نے کہا عید کے دن غسل کرنا، بقرعید کے دن غسل کرنا، صفائی اور ستھرائی کے لیے غسل کرنا، احرام باندھنے کے لیے غسل کرنا، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو غسل ہے اس کو مستحب غسل کہا جاتا ہے۔ جمعہ کے غسل کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے۔ اکثر علماء اسی بات کے قائل ہیں کہ جمعہ کے دن غسل کرنا واجب اور ضروری نہیں ہے، اور بعض علماء اس بات کے قائل ہیں کہ جمعہ کے دن بھی غسل کرنا واجب اور ضروری ہے۔ اس سے کیا فرق پڑے گا؟ اگر کوئی آدمی کہتا واجب ہے اور کوئی کہتا واجب نہیں ہے، فرق یہ پڑے گا کہ اگر مان لیجئے آدمی جمعہ کے دن غسل کر لیا، ٹھیک ہے، تو اگر اس کو مستحب مانتا ہے تو اس نے غسل کر لیا، الحمدللہ مستحب پر اس نے عمل کر لیا۔ لیکن اگر واجب مانتا ہے کوئی انسان اور غسل نہیں کرے گا تو گنہگار ہوگا۔ اگر ہم کہیں کہ جمعہ کے دن غسل کرنا واجب ہے، تو اگر واجب ہے اور کوئی غسل نہ کرے، بغیر غسل کے نماز پڑھنے آ جائے، تو اس کا مطلب یہ ہے ان لوگوں کے بقول انسان گنہگار ہوگا جس نے جمعہ کے دن غسل نہیں کیا۔ یا اس طریقے سے دوسرا فرق یہ پڑے گا، مان لیجئے آپ بیوی والے ہیں مان لیجئے، اور بیوی سے آپ نے ہم بستری کیا، تو اسی صورت میں آپ کو غسل کرنا ضروری ہے۔ آپ نے غسل کے لیا تو وہ غسل آپ کا کیا ہوگا؟ وہ ہم بستری والا غسل ہوگا، اور اس کے بعد پھر جمعہ کی نماز پڑھنا ہے تو جمعہ کی نماز کے لیے آپ کو الگ سے غسل کرنا پڑے گا۔ تو اس طریقے سے جو علماء واجب کے قائل ہیں ان کے ہاں یہ ہے کہ اگر پہلے سے آپ پر کوئی غسل واجب ہو جائے گا تو وہ بھی کرنا پڑے گا، اور جمعہ کا غسل بھی آپ کو کرنا پڑے گا۔
جمعہ کا غسل بھی آپ کو کرنا پڑے گا۔ تو اس طریقے سے بہرحال اس مسئلے کے اندر علماء کا اختلاف ہے کہ جمعہ کے دن غسل کرنا واجب ہے یا واجب نہیں ہے۔ البتہ عید اور بقرعید کا غسل ہے، احرام باندھنے کا غسل ہے، یہ غسل واجب نہیں ہے تمام علماء کے نزدیک۔ غسل واجب کب ہوتا ہے؟ 4 ایسی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے آدمی کے اوپر غسل واجب ہو جاتا ہے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ نیند یا بیداری میں شہوت کے ساتھ منی کا خارج ہونا، اس سے انسان پر غسل واجب ہو جاتا ہے، جس کو ہم لوگ نائٹ فال کہتے ہیں یا احتلام کہا جاتا ہے کہ انسان کو احتلام ہو گیا، خواب دیکھ لیا اس نے، اور شہوت کے ساتھ، تیزی کے ساتھ، قوت کے ساتھ اس کی شرمگاہ سے منی نکلتی ہے، کپڑے اس کے گیلے ہو جاتے ہیں۔ منی جس سے انسان کی پیدائش ہوتی ہے، منی سے جس سے انسان کی بچے کی تخلیق ہوتی ہے، پیدائش ہوتی ہے، تو اگر یہ شہوت کے ساتھ نکل گیا، انسان نیند میں ہو یا بیداری میں، تو اسی صورت میں انسان کے اوپر غسل واجب ہو جاتا ہے، مرد ہو یا عورت، یہ غسل واجب ہو گیا اس کے لیے، اس کو غسل کرنا اس کے لیے واجب اور ضروری ہو گیا۔ انسان خواب دیکھ لیتا ہے، نیند میں ہے، کبھی کبھی بیداری میں بھی چیز انسان کے ساتھ ہو جاتی ہے۔ انسان مان لیجیے اپنی بیوی کے ساتھ بات کر رہا، آج کل تو یہ چیز دیکھنے میں آتی ہے کہ انسان جو ہے موبائل سے بات کرتا ہے، ویڈیو گفتگو کرتا ہے، بیوی کو دیکھتا ہے، اور اس کی وجہ سے اس کو شہوت بڑھ جاتی ہے، اور پھر انسان کے شرمگاہ سے منی نکل آتی ہے شہوت کے ساتھ، تو اسی صورت میں اس پر غسل واجب ہو جاتا ہے۔ یا بہت سارے ایسے بھی لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، جو اپنے نفس کو پکڑ کر کے منی کو خارج کر دیتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے، سنگین جرم ہے یہ کرنا، یہ جو ہے بربادی انسان کے لیے۔ انسان اگر بہت زیادہ اس کے پاس شہوت ہے تو انسان روزہ رکھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اے نوجوانوں، تم میں جو شادی کی طاقت رکھتا ہے وہ شادی کر لے، کیونکہ یہ نگاہ کی حفاظت کرتی ہے شادی، اور شرمگاہ کی حفاظت کرتی ہے۔ اگر اس کی طاقت نہیں تو انسان روزہ رکھے، روزہ شہوتوں کو توڑ دینے والا ہے، تو انسان روزہ رکھے۔ انسان اپنی قوت کو، اپنی شہوت کو، اپنی طاقت کو، جوانی کو اپنے ہاتھوں سے برباد کر دیتا ہے، اور جب اس کی شادی ہوتی ہے تو بیوی کے پاس جانے کے قابل نہیں رہتا، انسان کمزور ہو جاتا ہے۔ کتنا انسان کو بے عزتی ہوتی ہے، اور کس قدر انسان کو وہاں جانے کے بعد احساس ہوتا ہے کہ ہم نے پوری جوانی جو ہے برباد کر دی۔ تو یہ چیز حرام ہے میرے بھائیوں، یہ چیز جائز نہیں انسان کے لیے۔ جی ہاں، کہ انسان اپنی طاقت اور قوت کو برباد کر دے، جس کے ذریعے سے بچے کی تخلیق ہوتی ہے، انسان اس کو برباد کر دے۔ یہ انسان کی بہت بڑی کمزوری اس کو انسان کو لاحق ہو جاتی ہے اگر کوئی انسان ایسا کرتا۔ تو بہرحال اگر انسان ایسا کر بیٹھے تو اسی صورت میں اس پر غسل واجب ہو جاتا ہے، غسل کرنا اس کے لیے واجب اور ضروری، پہلی چیز ہوگی۔ دوسری چیز یہ کہ مرد اور عورت کی شرمگاہ ملنے سے، میاں بیوی کی شرمگاہ مل گئی، غسل واجب ہو گیا۔ شروع اسلام میں یہ تھا کہ جب منی خارج ہوتی تھی تب غسل واجب ہوتا تھا، لیکن بعد میں حکم منسوخ ہو گیا، بعد میں یہ حکم منسوخ ہوا۔ اب حکم کیا ہے؟ میاں بیوی کی شرمگاہ مل گئی دونوں کی آپس میں، اگرچہ منی نہیں خارج ہوئی، دونوں کی شرمگاہ مل گئی، بغیر کپڑے حائل ہوئے، بیچ میں کپڑا وغیرہ حائل نہیں ہے، اور دونوں کے چمڑے آپس میں مل گئے، تو اسی صورت میں غسل واجب ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول حدیث ہے، جاوز الخطان والخطان فقط وجب الغسل، جب دونوں شرمگاہیں مل جائیں تو غسل واجب ہو جاتا ہے، منی کا نکلنا ضروری نہیں ہے۔ نمبر 3، حیض یا نفاس کا خون ختم ہونے سے۔ حیض یا نفاس یہ عورتوں کے ساتھ خاص ہے۔ حیض کہتے ہیں جب لڑکی بالغ ہوتی ہے تو مہینے میں اس کو خون آتا ہے، ماہواری جس کو کہا جاتا ہے اپنی زبان میں، جی، تو ایسی صورت میں عورت کے اوپر جب حیض ختم ہوگا تو عورت کے اوپر غسل کرنا واجب اور ضروری ہوگا۔ نفاس کہتے ہیں ولادت کے بعد، بچے کی ولادت کے بعد جو خون آتا ہے اس کو نفاس کا خون کہا جاتا ہے، دونوں کا حکم ایک ہی ہے۔ جب نفاس کا خون ختم ہوگا تو غسل کرنا واجب اور ضروری ہوگا۔ نفاس کی مدت زیادہ سے زیادہ 40 دن ہے، اگر اس سے پہلے بھی نفاس کا خون ختم ہو گیا تو عورت غسل کر لے، پاک ہو جائے گی، نماز وغیرہ کی پابندی کرے گی۔ ہمارے یہاں بڑی غلط فہمی پائی جاتی ہے عورتوں میں، بہت ساری عورتیں یہ سمجھتی ہیں کہ 40 دن تک عورت ناپاک رہے گی ولادت کے بعد۔ یہ فکر غلط ہے، یہ سوچ غلط ہے۔ جب تک خون رہے گا اس وقت تک عورت ناپاک رہتی ہے، اور زیادہ سے زیادہ 40 دن تک خون رہتا ہے عورتوں کو، عام طور پر 99% کہہ لیجئے کہ 40 دن، بلکہ اس سے پہلے عورتیں پاک ہو جاتی ہیں۔ آج کل دوائیں آئی ہوئی ہیں، عورتوں کو دوائیں کھلا دی جاتی ہیں، اس کی وجہ سے جسم سے خون عورت کا نچڑ جاتا ہے، گر جاتا ہے، تو زیادہ سے زیادہ 40 دن تک عورت ناپاک رہتی ہے، نفاس کا خون رہتا ہے۔ یہ نہیں کہ 40 دن تک عورت ناپاک ہی رہے گی، 40 دن تک نماز نہیں پڑھ سکتی، بیوی شوہر اپنی بیوی کے پاس نہیں جا سکتا، ایسی بات نہیں ہے۔ یہ زیادہ سے زیادہ 40 دن تک ہے، اس سے پہلے بھی عورت پاک ہو سکتی ہے، ہو سکتا ہے 20 دن کے اندر عورت کا خون ختم ہو جائے۔ شروع میں عورتوں کو زیادہ خون آتا ہے، جب عورت جب نوجوان رہتی ہے اور طاقت اس کے پاس زیادہ رہتی ہے تو اس وقت جب بچے کی اولاد ہوتی ہے تو زیادہ دن خون رہتا ہے۔ جیسے جیسے عورت کی عمر بڑھتی جاتی ہے خون کم ہوتا جاتا ہے۔ اسے آپ دیکھیے، حیض شروع میں بچیوں کو جب بالغ ہوتی ہیں تو زیادہ حیض کا خون آتا ہے، لیکن جیسے جیسے ان کی عمر بڑھتی جاتی ہے حیض کا خون کم ہوتا جاتا ہے، یہاں تک کہ ایک دن ایسا آتا ہے کہ عورت سے حیض کا خون ختم ہو جاتا ہے، عورت پھر حیض نہیں آتا اس کو، مایوس ہو جاتی ہے، نہیں حیض نہیں آتا اس کو۔ اس طریقے سے ولادت کا مسئلہ بھی یہی ہے کہ شروع میں جب بچے پیدا ہوتے ہیں تو زیادہ خون آتا ہے، لیکن جب زیادہ بچوں کی ولادت ہو جاتی ہے، 2 4 6 8 10 بچے ہو گئے تو اسی صورت میں کیا ہوتا ہے، عورت کا خون کم ہو جاتا ہے۔ تو جب خون ختم ہو گیا تو عورت پاک ہو گئی۔ 40 دن تک خون رہے یہ ضروری نہیں ہے، یا 40 دن تک عورت ناپاک مانی جائے، یہ نہیں، ایسا سوچنا غلط ہے یہ، ٹھیک ہے،
یہ بہت غلطی ہمارے یہاں خواتین کے اندر پائی جاتی ہے کہ 40 دن تک نماز نہیں پڑھیں گی، قرآن نہیں پڑھیں گی، مرد بھی اپنی بیوی کے پاس نہیں جائے گا کہ ابھی تو ناپاک چل رہی ہے، عورت خون آ رہا ہے، نفاس میں ہے. نہیں، اگر اس سے پہلے پاک ہوگی غسل کر لے، نماز کی پابندی کرے، وہ قرآن کی تلاوت کرے. عورت کے پاس کا شوہر بھی جا سکتا ہے اسی صورت میں جب وہ غسل کر لے، عورت پاک ہو جائے. تو یہ تیسری چیز ہے کہ حیض اور نفاس کا خون ختم ہو جانے سے غسل واجب ہوتا ہے. چوتھی چیز یہ ہے کہ موت، جس انسان کی موت ہوگی اس کو غسل دینا واجب ہے. یہ نہیں کہ وہ ناپاک ہو گیا، ایسا نہیں ہے. وہ سالوں کے سمجھتے کہ ناپاک ہو گیا. موت ناپاکی نہیں ہے. موت اللہ تعالیٰ کی ایک رحمت اور ایک فضل ہے. یہ ناپاکی نہیں موت. اگر دنیا میں موت نہ ہوتی تو آج دنیا میں انسان کو قدم رکھنے کے لیے جگہ ہی نہیں ملتی، اتنی زیادہ دنیا کی آبادی ہو جاتی. اس لیے موت اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک فضل بھی ہے، ایک رحمت بھی ہے کہ انسان کی وفات ہو جاتی ہے، انسان دنیا سے چلا جاتا ہے. ورنہ انسان اگر ہمیشہ جیے تو آپ دیکھیے کیا صورتحال ہوگی. اگر انسان 10 دن 20 دن تک بیمار رہتا ہے، گھر والے پریشان ہو جاتے ہیں. پوری زندگی انسان اگر بستر پر پڑا رہے، بوڑھا ہو گیا ہے، بستر پر ہے اور موت نہیں ہو رہی ہے، کتنی تکلیف کی بات ہوگی انسان کے لیے. تو موت جہاں ایک طرح سے زحمت ہے وہیں ایک طرح سے رحمت بھی ہے. اس لیے اللہ رب العالمین نے موت اور زندگی دونوں کو بطور نعمت بیان کیا ہے، دونوں کو بطور نعمت بیان کیا ہے. تو یہ موت بھی ایک طرح کی رحمت ہے، سمجھ لیجیے. تو اگر موت کسی انسان کے واقع ہو جائے تو اس کا غسل دینا واجب اور ضروری ہے. یہ نہیں کہ وہ ناپاک ہو گیا اس وجہ سے نہیں، بلکہ شریعت کا حکم ہے کہ اس کو غسل دیا جائے، کفن دیا جائے اس کو، اور پھر جنازے کی نماز پڑھ کر کے عزت اور پیار کے ساتھ بڑے اچھے انداز میں اس کو زمین میں دفن کر دیا جائے، اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے. مسلمان زندگی میں بھی اور موت کے بعد بھی حسن سلوک کا مستحق ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ حسن سلوک سے انسان پیش آئے. اس لیے قبرستان پر دوڑنا، قبروں کو رگڑنا درکانا پاؤں سے، اس چپل پہن کر کے اس پر دوڑنا، یہ ساری چیزیں کیا ہے منع کی گئی شریعت کے اندر. نہیں کرنا انسان کے لیے کہ قبروں کے اوپر انسان چلے جوتا پہن کر کے، چپل پہن کر کے اس کو روندے، یہ شریعت کے اندر منع ہے. مرنے کے بعد کسی کی ہڈی آپ نہیں توڑ سکتے، یہ زندگی میں نہیں توڑ سکتے، اسے مرنے کے بعد بھی نہیں توڑ سکتے. تو اس کو عزت کے ساتھ، پیار سے، محبت کے ساتھ غسل دینا، کفن دینا، اس کو خوشبو لگانا کفن کے اندر، اس کے جسم میں خوشبو لگانا، پھر جنازے کی نماز پڑھ کر کے اس کے لیے مغفرت کی دعا کر کے زمین میں دفن کر دینا، یہ اعزاز اور پیار کے ساتھ. یہ مسلمان کا حق ہے ایک دوسرے مسلمان کے اوپر. تو اسلام کے اندر انسان کی بڑی تعظیم ہے، اس کی بڑی قدر ہے، اس کا بڑا احترام ہے کہ مرنے کے بعد بھی اس کی تعظیم اور اس کی عظمت ختم نہیں ہوتی ہے، اس کا ادب اور احترام ختم نہیں ہوتا ہے. جیسے بہت سارے لوگ دیکھیے جلا دیتے ہیں، ہندوؤں کے یہاں باقاعدہ مردوں کو جلا دیا جاتا ہے. پارسیوں کے یہاں کیا کرتے ہیں، وہ مردوں کو جا کر کے باہر چھوڑ دیتے ہیں، ہڈی بوٹی کاٹ کر کے چھوٹا سا ٹکڑا کر کے باہر رکھ دیتے ہیں، اور چیل اور گدھ وغیرہ آ کر کے اس کو کھا جاتے ہیں. بمبئی باقاعدہ ایک جگہ بنائی گئی ہے جو وہاں پہاڑی کے اوپر کہ جو پارسی لوگ ہیں وہ جا کر کے اپنے مردوں کو وہاں پر جسم کے کئی ٹکڑے کر دیتے ہیں، کاٹ دیتے ہیں جسم کے ٹکڑے کر کے، اور وہاں چھوڑ کر کے چلے آتے ہیں، اور چیل اور گدھ آ کر کے ان ٹکڑوں کو کھاتے ہیں اس طریقے سے. تو یہ بے حرمتی انسان کے لاش کی، انسانی جسم کی بے حرمتی ہے. اسلام ہماری سب کی تعظیم اور ادب کا حکم دیتا ہے. تو مرنے کے بعد غسل دینا اس لیے کہ ناپاک ہو گیا، بلکہ اسلام کا حکم ہے کہ اس کو غسل دیا جائے. غسل جنابت کا طریقہ کیا ہے؟ غسل جنابت کا طریقہ یہ ہے کہ غسل ایک عبادت ہے، لہذا اس کی نیت ہمارے دل میں ہونی چاہیے. جیسے وضو عبادت ہے، وضو کرنے سے پہلے انسان کے دل کے اندر نیت ہوتی ہے کہ ہم پاک اور طہارت کے لیے وضو کر رہے ہیں، نماز کے لیے وضو کر رہے ہیں. اس طریقے سے غسل میں بھی انسان کے اندر نیت ہو کہ ہم غسل کر رہے ہیں اللہ رب العالمین کے لیے. ناپاکی اور جنابت دور کرنے کا انسان کا کیا ہو ارادہ اور اس کی نیت ہو. زبان سے نیت ادا کرنا دین کے اندر بدعت ہے، جیسا کہ بار بار یہ بات ہم کہتے ہیں. نماز کے لیے زبان سے نیت کرنا، وضو کے لیے نیت کرنا زبان سے، تیمم کے لیے نیت کرنا، یا کسی بھی بات کے لیے زبان سے نیت ادا کرنا، یہ دین کے اندر بدعت ہے. اس کے بعد دونوں ہتھیلیوں کو آپ 3 بار دھلیں. یہ ہتھیلی ہے، کتنی بار دھلیں گے؟ 3 بار دھلیں. یہ غسل جنابت کا طریقہ بتا رہے ہیں آپ کو. ناپاکی کیا غسل، جب انسان ناپاک ہو گیا اب کیسے پاک ہو گیا، کیسے پاک ہوگا؟ وہ پہلے نیت ہو. نمبر 2، دونوں ہتھیلیوں کو آپ 3 بار دھلیں، ٹھیک ہے. اس کے بعد جو تیسری چیز کیا ہوگی کہ بائیں ہاتھ سے شرمگاہ کو آپ دھلیں. بائیں ہاتھ کی ہتھیلی سے آپ شرمگاہ کو دھلیں. صابن لے لیں یا کوئی بھی چیز ہو، شیمپو وغیرہ آج کل آتا ہے، اس کو لے کر کے بائیں ہاتھ سے آپ شرمگاہ کو دھلیں. اس کے بعد پھر بائیں ہاتھ کو، ہتھیلی کو آپ دھل لیں، ٹھیک ہے. اس کو آپ دھل لیں اس کے بعد پانی سے. اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ پھر آپ کو وضو کرنا ہے. کیسے وضو کرنا؟ جیسے وضو کا طریقہ بتائے گا کہ آپ کیا کریں گے. اپنے دونوں ہتھیلیوں کو دھلیں گے، اس کے بعد پانی لیں گے، منہ میں ڈالیں گے، آدھا پانی ناک میں ڈالیں گے. اور اگر دونوں کے لیے انسان الگ الگ لیتا ہے تو اس کا وضو تو ہو جائے گا، لیکن نبی کی سنت یہ ہے کہ کلی کے لیے اور ناک کے لیے پانی انسان ایک ہی پانی کو استعمال کرے، ناک کے لیے الگ سے پانی نہ لے. اس کے بعد ناک کو کلی کریں گے، پھر ناک کو جھاڑیں گے، پھر کیا کریں گے؟ چہرے کو دھلیں گے. یہ وضو کا طریقہ بتائے گا نا. اس کے بعد پھر کیا کریں گے؟ دائیں ہاتھ کو کونی تک دھلیں گے، انگلیوں میں خلال بھی کرنا ہے. پھر بائیں ہاتھ کو دھلیں گے کونیوں تک. اس کے بعد سر کا مسح کریں گے، پیشانی سے لے جائیں گے اپنے ہاتھوں کو اور گدی تک، اور پھر انہی ہاتھوں کو پیشانی تک واپس لے کر کے آئیں گے. پھر اسی پانی سے اپنے کانوں پر مسح کریں گے، شہاد کی انگلی سے کان کے اندر، اور یہ جو انگوٹھا اس سے باہر، اس طریقے سے آپ کریں گے. دائیں ہاتھ سے دائیں کان پر، بائیں ہاتھ سے بائیں کان پر، اس طریقے سے مسح کریں گے. اس کے بعد یہ ہو گیا آپ کا، ٹھیک ہے، یہ وضو کا طریقہ. لیکن جب غسل جنابت کریں گے
تو اس میں سر پر پانی آپ ڈالنا چاہیں تو پانی سر کا مسح بھی کر سکتے ہیں، اور چاہیں تو آپ سر کے مسح نہ کریں۔ دونوں طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں آتی ہیں۔ عام طور پر آپ سر پر مسح نہیں کرتے تھے غسل جنابت کے دوران، عام طور پر۔ سنن نسائی کی ایک روایت آتی ہے کہ اس میں ہے کہ آپ نے سر کا مسح کیا، تو انسان سر پر مسح بھی کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن اگر نہ کرے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس کے بعد چاہے تو پھر داہنے پاؤں کو دھل لے اور پھر بائیں پاؤں کو دھلے، ٹھیک ہے، اور اگر چاہے تو دونوں پاؤں کو غسل کے بعد دھلے۔ دونوں طریقے سے اللہ کے رسول کی سنت سے ثابت ہے، دو طریقہ ثابت ہے۔ بات سنا رہی نا؟ پاؤں کو چاہے تو اسی وقت دھل لے، چاہے تو پاؤں کو بعد میں دھلے۔ علماء نے بیان کیا کہ اگر انسان ایسی جگہ غسل کر رہا ہے جہاں پانی جمع ہو جاتا ہے تو اس صورت میں پاؤں کو نہ دھلے، غسل کر لینے کے بعد پھر پاؤں کو دھلے، ٹھیک ہے۔ اور اگر ایسی جگہ انسان ہے کہ نہیں پانی بہہ جاتا ہے، وہاں رکتا نہیں ہے، تو اگر پاؤں پہلے دھل لیتا ہے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال دونوں طریقہ جائز ہے، پہلے بھی دھل سکتے ہیں اور بعد میں دھل سکتے ہیں۔ تو میں کیا بتا رہا تھا غسل جنابت کا طریقہ، کہ آپ نے کیا نام ہے ہاتھ وغیرہ دھل لیا، ٹھیک ہے، سر کے نہیں مسح کرنا ہے، اور اگر چاہیں سر کا بھی مسح کر لیں۔ اس کے بعد پانی لیں گے اور پانی کو 3 بار اپنے سر پر بہائیں گے دائیں طرف، ٹھیک ہے، سر پر 3 بار پانی بہائیں گے۔ اس کے بعد کیا کریں گے، اور پانی کو جڑ تک پہنچانا ہے، خاص طور سے جن کے بال لمبے لمبے ہیں، گھنے بہت زیادہ بال ہیں، اور بال اگر پانی جو جڑ تک نہ پہنچے تو یہ اچھی بات نہیں ہے۔ پانی جڑ تک پہنچنا ضروری ہے انسان کے لیے، جی، خاص طور سے عورتوں کے لیے، کہ جو ہے کیونکہ ان کے بال زیادہ لمبے ہوتے ہیں، تو جڑوں تک بالوں کو پانی تک پہنچانا کیا ہے، ضروری ہے۔ غسل جنابت میں جوڑوں کا کھولنا عورت کے لیے ضروری نہیں ہے، لیکن اگر حیض کا غسل ہے اور نفاس کا غسل ہے تو اس صورت میں جوڑوں کا اور چوٹی کا کھولنا ضروری ہوگا۔ غسل جنابت میں ضروری نہیں ہے، کس کے لیے، عورت کے لیے۔ مرد کے پاس چوٹی ہوتی نہیں ہے، لیکن مرد کو بھی جڑ تک پانی پہنچانا ہے، جڑوں تک پانی کو مرد کو پہنچانا ہے۔ عورت اگر حیض کا غسل ہے اور نفاس کا غسل ہے تو کیا کرے گی، اگر اس نے چوٹی باندھ کر رکھا تو اس کو کھولنا ہے اس کو، اور اگر جنابت کا غسل ہے کہ میاں بیوی نے آپس میں مصری کیا تو اسی صورت میں چوٹی کھولنا اس کے لیے ضروری نہیں ہے، البتہ یہ ہے کہ اگر کھولتی زیادہ اس کے لیے بہتر ہے، لیکن پانی جڑ تک پہنچانا اس کے لیے ضروری ہے۔ اس کے بعد پھر پورے بدن پر پانی بہانا ہے، سر پر آپ نے پانی ڈال لیا 3 بار، اب داہنی طرف پانی بہائیں گے، اس کے بعد پھر جو ہے بائیں طرف آپ پانی بہائیں گے۔ اس طریقے سے غسل کرنا۔ پاؤں کو وضو کرتے وقت بھی دھل سکتے ہیں، اور اگر اس وقت نہیں دھلے ہیں تو غسل کے بعد بھی دھل سکتے ہیں، دونوں آپ کے لیے جائز ہے۔ غسل آپ نے کر لیا، اب غسل کے بعد آپ کو وضو کی ضرورت نہیں ہے، آپ کا وضو بھی ہو گیا اور آپ کا غسل بھی ہو گیا۔ غسل کے بعد آپ کو وضو کی ضرورت نہیں، الا یہ کہ اگر غسل کے دوران آپ کا وضو ٹوٹ گیا مان لیجیے، یا آپ نے اپنی شرمگاہ کو پکڑ لیا۔ یہ شرمگاہ کیوں پہلے پکڑتے ہیں ہم، دھلتے ہیں، اس لیے پہلے دھلا جاتا ہے تاکہ جب آپ غسل کریں گے تو آپ کا ہاتھ شرمگاہ پر نہیں جائے گا، کیونکہ آپ پہلے ہی فارغ ہو گئے اس کو دھل کر کے۔ اب آپ کو غسل کے دوران اس کو دھلنے کی ضرورت نہیں ہے، پہلے ہی فارغ ہو گئے آپ، ٹھیک ہے۔ اس لیے اگر غسل کے دوران آپ کا ہاتھ شرمگاہ پر نہیں پہنچتا ہے تو وضو آپ کے لیے کافی ہے۔ لیکن اگر آپ غسل کر رہے ہیں اور غسل کے دوران بھی شرمگاہ کو پکڑ رہے ہیں، یا غسل کے دوران آپ سے ہوا خارج ہوگی، وضو ٹوٹ گیا، یا غسل کے دوران آپ کو پیشاب لگ گئی، پیشاب کی حالت آ گئی، ظاہر بات آپ کا وضو ٹوٹ گیا، تو اسی صورت میں پھر آپ کو دوبارہ وضو کرنا پڑے گا۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو پھر آپ کو دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ غسل کے وقت جو آپ نے وضو کیا وہی وضو آپ کے لیے کافی ہے، کیونکہ غسل تو پورے جسم کو دھلا جاتا ہے اور وضو تو جسم کے بعد اعضاء کو دھلا جاتا ہے، تو یہ غسل آپ کے لیے کافی ہے، آپ کو دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ غسل کے اندر جو غلطیاں عام طور پر کی جاتی ہیں، پہلی غلطی تو یہ ہے کہ پانی کو جڑوں تک نہ پہنچانا، سستی کرنا، کہ انسان ایسی پانی ڈال دیا اور جڑ تک پانی نہیں پہنچا، یہ بڑی غلطی ہے انسان کو جڑ تک پانی پہنچانا۔ اس لیے انسان ہاتھ سے باقاعدہ رگڑے تاکہ پانی جو ہے سر کے اندر پہنچ جائے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ عورت جو ہے اپنی چوٹی کو تو نہیں کھولے گی غسل جنابت میں، لیکن یہ ہے کہ بال کو اس کو جڑ تک پہنچانا اس کے لیے ضروری ہے، ٹھیک ہے، چوٹی غسل جنابت کے نہیں، البتہ حیض و نفاس کے غسل میں اس کو چوٹی کھولنا۔ تیسری بات یہ کہ پورے بدن میں پانی پہنچانے میں سستی کرنا، کہ اگر پانی آپ کا نہیں پہنچے گا تو آپ غسل نہیں ہوں گے۔ جیسے وضو کا معاملہ ہے کہ اگر آپ کا کہیں خشک رہ گیا ہے تو آپ کا وضو نہیں ہوگا، ایسے غسل کے دوران بھی اگر کہیں پانی نہیں پہنچا ہے تو آپ کا غسل نہیں ہوگا۔ غسل میں پورے جسم کو پانی پہنچانا ضروری ہے۔ چوتھی چیز یہ کہ پانی کا استعمال بہت زیادہ کرنا، اسراف کرنا، فضول خرچی کرنا، اور یہ چیز تقریباً سب کے یہاں پائی جاتی ہے، لیکن کوئی چیز اگر سب لوگ کریں، کوئی گناہ غلطی، تو وہ چیز جائز نہیں ہو جائے گی۔ جو گناہ ہے گناہ ہی رہے گا، جو غلطی غلطی رہے گی، چاہے سب لوگ ہی کیوں نہ کریں۔ عام طور پر یہ چیز دیکھنے میں آتی ہے کہ ہم میں سے سب لوگ تقریباً کم و بیش غسل کرتے ہیں یا کپڑا دھلتے ہیں، بہت زیادہ پانی کا استعمال کرتے ہیں۔ یہ اسراف اور فضول خرچی ہے، جائز نہیں ہے، حرام ایسا کرنا، یہ گناہ کا کام ہے بہت زیادہ پانی استعمال کرنا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے 2.5 لیٹر پانی سے باقاعدہ غسل کر لیا کرتے تھے۔ کتنے سے؟ 2.5 لیٹر پانی سے، 300 گرام پانی سے آپ وضو کر لیا کرتے تھے، اتنا پانی استعمال کرتے تھے۔ ہم کتنا استعمال کرتے ہیں وضو میں، ہم کتنا استعمال کرتے ہیں غسل میں، ہم خود اندازہ لگائیں۔ تو ایسا نہیں کہ اگر سارے لوگ کرتے ہیں تو یہ جرم نہیں رہ گیا یا گناہ نہیں رہ گیا، یہ گناہ ہے۔ سارے لوگ اگر داڑھی نہ رکھیں، مڑا کے رکھیں تو گناہ گار ہوں گے، ٹھیک ہے۔ ایسا نہیں کہ اگر کوئی جرم سب لوگ کریں
یا کوئی معصیت اور نافرمانی سب لوگ کریں تو وہ پھر وہ کیا ہو گیا، وہ گناہ نہیں رہے گا، ایسا نہیں ہے۔ شریعت کے اندر جو گناہ، وہ گناہ قیامت تک رہے گا، چاہے دنیا والے سب کے سب اس کو کریں تو بھی گناہ گناہ ہی رہے گا۔ آپ دیکھیے کپڑا ٹکنے سے نیچے عام طور پر لوگ اپنے کپڑوں کو ٹکنے سے نیچے رکھتے، گناہ ہے، یہ بڑا گناہ ہے، یہ سارے لوگ رکھیں یا نہ رکھیں گناہ ہے یہ۔ تو جو گناہ وہ گناہ رہے گا، چاہے سب لوگ کریں یا جو ہے کچھ لوگ کریں۔ تو اس طریقے سے زیادہ پانی استعمال کرنا یہ بھی گناہ ہے، انسان کو کم سے کم پانی استعمال کرنا چاہیے۔ پانچویں چیز یہ ہے کہ غسل کرتے وقت پردے کا خیال نہ رکھنا۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، خاص طور سے کیمپوں میں دروازہ کھلا ہوا ہے، انسان غسل کر رہا، لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، اس کی ران دیکھ رہے ہیں، اس کی جو ہے اور چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، یہ چیز نہیں ہونی چاہیے۔ پردے کے ساتھ انسان غسل کرنا چاہیے، پردے کے ساتھ انسان غسل کرنا چاہیے۔ کیا انسان ننگے غسل کر سکتا ہے؟ انسان ننگے غسل کر سکتا ہے، لیکن بہتر یہ کہ انسان ننگے غسل نہ کرے، خاص طور سے اگر ضرورت ہے انسان کے لیے، جیسے ہم سفر میں ہوتے ہیں، ہمیں عمرہ کرنے جانا ہے، احرام کا انسان غسل کرتا ہے، یا انسان کا احتلام ہو گیا اور اس کو جو ہے غسل کی ضرورت پڑ گئی، اب وہ ایسی صورت میں انسان ننگے غسل کر لیتا ہے، یا گھر ہی پر مان لیجئے لاک کر لیا دروازہ اس نے اور کپڑا نکال کر کے اس نے غسل کر لیا، تو غسل اس کا ہو جائے گا۔ اگرچہ بہتر یہ ہے، افضل یہ ہے کہ انسان تہبند پہن کر کے یا انڈر ویئر پہن کر کے انسان غسل کرے، لیکن اگر انسان ننگے غسل کر لیتا تو انسان کا غسل ہو جائے گا اس کا غسل، لیکن بہتر نہیں ہے یہ مروت کے خلاف ہے یہ کہ انسان ننگے غسل کرے۔ اللہ تعالیٰ کی شرم انسان کو ہمیشہ کرنا چاہیے، اس لیے انسان کیا کرے، انڈر ویئر پہن کر کے یا گمچہ آتا ہے، تولیہ آتا ہے، اس کو لپیٹ کر کے انسان غسل کرے، اس کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ لیکن اگر انسان ننگے غسل کر لیتا ہے تو اس کا بھی غسل ہو جائے گا۔ یہ غسل کے تعلق سے آج کا درس تھا، اور بتایا گیا غسل دو طرح کا ہوتا ہے، غسل واجب اور غسل مستحب۔ غسل واجب کا طریقہ آپ کے سامنے بیان کیا گیا، غسل مستحب کا طریقہ اس کا کچھ نہیں ہے، بس یہ کہ آپ نے پانی سب ڈال دیا سر کے اوپر، آپ کا غسل ہو گیا۔ نظافت کا غسل ہے، صفائی ستھرائی کا غسل ہے، کیونکہ غسل آپ کے لیے واجب نہیں ہے، آپ کو ناپاکی نہیں ہے، آپ صفائی کے لیے غسل کر رہے ہیں، تو آپ نے پانی لیا سر کے اوپر ڈال لیا، پورے جسم کو پہنچ گیا، آپ کی تھکاوٹ دور ہو گئی، پسینہ دور ہو گیا، اس طریقے سے آپ غسل حاصل ہو گیا۔ لیکن غسل جنابت کے لیے وہ طریقہ جو میں نے آپ کو بتایا، اس طریقے سے انسان غسل جنابت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دعا کہ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے دین کے احکام کو سمجھنے کی توفیق دے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ وصلی اللہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔